بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ ہماری حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ چل رہی تھی بغیر گرامر کے، اور آیت نمبر 70 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان لوگوں کو جب کہا گیا کہ تم گائے ذبح کرو تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اللہ سے پوچھو وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اس کا رنگ زرد ہو، تو پھر وہ آگے کیا کہنے لگے وہ دیکھتے ہیں۔ قال انہو، کہا انہوں نے کہ بے شک وہ فرماتا ہے، بے شک وہ یقول فرماتا ہے، انہا کہ بے شک وہ بقرۃ گائے، لا ذلول نہ جوتی ہوئی ہو، تثیر الارض زمین پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زرد رنگ کی گائے ہو اس کو ذبح کریں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سے پوچھو، ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی حیت کیسی ہو، اس کی باڈی کیسی ہو، اس کی ایج کتنی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں کہہ دیجئے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ وہ جوتی ہوئی ہو یا وہ ہل چلاتی ہو، یعنی کہ ایسی گائے نہ ہو کہ نہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو، نہ وہ پانی لگاتی ہو زمین کو، نہ ہی اس کے اوپر کوئی بوجھ اٹھایا جاتا ہو، نہ وہ اتنی بڑی ہو نہ ہی وہ چھوٹی ہو، بالکل درمیانے درجے کی وہ گائے ہو۔ تو یہ بنی اسرائیل کے سوالات تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو جواب دے رہے ہیں کہ ایسی گائے ہو نہ وہ ہل چلاتی ہو زمین میں، ولا تسقی الحرث اور نہ سیراب کرتی ہو، اور حرث کھیتی کو، کھیتی میں ہل چلا کر پانی لگانا اس کے ذریعے وہ کسی قسم کی زمینی کارروائیوں میں استعمال نہ ہوتی ہو، کسی قسم کا بوجھ اس پر نہ ڈالا گیا ہو کبھی بھی، بالکل ایک فریش بچڑا، ایک فریش گائے ہو درمیانی عمر کی۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمت بالکل صحیح سالم ہونی چاہیے وہ گائے، لا شیۃ فیہا نہ کوئی اس میں شیعہ نشان سے ذہن میں رکھے گا، نہ اس سے کوئی نشان ہو، فیہا اس میں بالکل کوئی نشان بھی نہ ہو، کسی قسم کے کوئی وزن اور بوجھ اٹھانے والے بھی نہ ہو، بالکل صحیح سلامت گائے ہونی چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، قالوا انہوں نے کہا الآن اب جئت لایا ہے تو بالحق حق کو۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کہا اچھا ٹھیک ہے، اب ہم سمجھ گئے ہیں، اب حق بات ہمیں پتہ چل چکی ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فذبحوها، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، فا کا مطلب پھر آئے گا ذبح کرنا، فذبحوها تو پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، وما کادوا اور نہ تھے، کادوا وہ قریب تھے، یفعلون وہ فعل یعنی کرتے، تو نہ تھے ایسا کہ وہ ذبح کرتے، مگر انہوں نے، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے بڑی مشکل سے اس گائے کو ذبح کر دیا۔ اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ تم گائے ذبح کر لو، اور جب وہ فوراً ہی گائے ذبح کر لیتے، مفسرین لکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر تو اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی تھی کہ اس قسم کی گائے ہو، بس گائے ذبح کرو، وہ کوئی بھی کر لیتے تو ان کا وہ معاملہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے گائے ذبح نہیں کی، اس کے بدلے وہ زیادہ باتوں کو کریدنے لگ گئے، تو اپنے آپ کو انہوں نے مزید جھنجھٹ میں ڈال دیا، اس لیے ان پر گائے مشتبہ ہو گئی اور مزید مشکلات میں اپنے آپ کو انہوں نے پھنسا دیا۔ تو اس لیے یہ آیت ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی اگر حکم ہو اللہ اور رسول کی طرف سے، ہمیں بغیر چوں و چرا اس پر عمل کرنا چاہیے، خود سے کسی قسم کے جھنجھٹ اور خود سوالات نہیں کرنے چاہیے جس سے ہم مزید اپنے آپ کو الجھا دیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور جب قتل کیا تم نے، نفساً ایک نفس کو، تو ان میں سے ایک نے قتل کیا تھا اپنے بھائی کو، اس کا واقعہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کر۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور قتل کیا تم نے ایک جان کو، ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ پھر ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تم، فیہا اس کے بارے میں، واللہ اور اللہ، مخرج ما کنتم تکتمون نکالنے، مخرج خارج کرنے، نکالنے والا تھا وہ جو تم کرتے تھے یا جو تم چھپاتے تھے، تکتمون چھپانے کو کہیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک نے قتل کیا تھا ایک نفس کو، ایک جان کو، تو تم اس قتل کو چھپا رہے تھے اور اللہ اس قتل کو نکالنے والا تھا، اور وہ اللہ کچھ نکالتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور اس کا ایک بھائی تھا، تو اس ایک بھائی نے جائیداد اور میراث کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور قتل کر لاش اس نے زمین پر روڈ کے اوپر پھینک دی، بالکل شاہراہ میں۔ تو لوگوں کو پتہ چلا، تو اس بھائی جس نے قتل کیا تھا، قاتل، وہ اپنا عیب چھپانے کے لیے اور خود اچھا بننے کے لیے
موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا کہ میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے، مہربانی کر اس کے قاتل کی تلاش کیجئے، مدد کیجئے. یا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، انہیں کہا ہے کہ ایک گائے ذبح کریں. جب یہ گائے ذبح کریں گے تو پھر اس کا کچھ ٹکڑا حصہ لے کر اس بندے کے اوپر ماریں گے، جس سے وہ بندہ اٹھ کر خود بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے. تو ایسا ہی ہوا. وہ آگے ہم پڑھتے ہیں. فی الحال اس آیت کو سمجھنے کے لیے میں نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیا. تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم پر انہوں نے گائے ذبح کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس گائے کو ذبح کر کے اس کے ایک ٹکڑے کو جا کر قاتل پر مقتول پر مارو، اور مقتول اٹھ کر بتائے گا. تو ویسا ہی کیا، مقتول نے اٹھ کر بتایا کہ مجھے فلاں شخص نے قتل کیا، اس کا اپنا بھائی ہی قاتل تھا. تو پھر اس کے بعد وہ مقتول مر گیا. تو اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کیا زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی رد کیا. کسی کے عقیدے کو، کسی کے نظریے کو رد کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ کام بھی ساتھ کر دیا، تاکہ جن لوگوں کے دل میں یہ تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ ہوتا ہے تو اس کی لاش پڑی رہی کئی دن تک، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا. تو جب لوگوں نے دیکھا تو لوگوں کے دل سے وہ جو باتیں تھی وہ بھی نکل گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ٹائم میں دو لوگوں کے عقیدے ٹھیک کر دیے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس کہا ہم نے اضربو مارو اسے ببعضها ساتھ اس کے بعض حصے کے. تو ہم نے انہیں کہا ضرب کرنا مارنا، فقلنا وہی قول سے ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں کہا کہ جب گائے ذبح ہو گئی آپ کی تو اب ایسا کرو کہ اس کے کچھ حصے کو اس جو مقتول ہے اس کے کچھ حصے پر مارو. کذالک، تو اسی طرح یحیی زندہ کرے گا اللہ الموتى مردوں کو، یعنی تم اس کو مارو وہ اٹھ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے نظریے کو بھی رد کرنا تھا تو فرمایا کہ اللہ ایسا ہی زندہ کرتا ہے مردوں کو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. وَيُرِيكُمْ وہی یرا رؤیت میں نے سورۃ الفیل میں سمجھایا تھا، اسی ذہن میں رکھے گا. کم کا مطلب تمہیں، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، تعقلون تم عقل سے کام لو. تو یہ وہ واقعہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا. پھر انہوں نے گائے ذبح کی اور گائے کا ایک ٹکڑا جا کر مقتول پر مارا تو اس نے اٹھا اور زندہ ہو گیا، اور اس نے اپنا قاتل کی نشاندہی کی، پھر وہ مر گیا تو اس کا قاتل پھر پکڑا گیا. ثم قست قلوبکم من بعد. اللہ اکبر. یہ آیت بڑی ہی دل جھنجھوڑنے والی آیت ہے. اس آیت کو پڑھنے اور سننے کے لیے بڑا دل اور جگرا چاہیے. اللہ تعالیٰ کس قدر خوبصورت انداز میں، کس قدر بلاغت کے انداز میں یہ بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم، پھر کیا ہوا، قست سخت ہو گئے، قلوبکم دل تمہارے، من بعد بعد اس کے، ذالک کہ، فہی کالحجارہ، ذالک اس کے بعد، فہی تو وہ، کالحجارہ پتھروں کی طرح ہیں. کل کاف کا مطلب طرح آتا ہے، تشبیہ کے لیے لفظ آتا ہے. حجارہ پتھر کو کہتے ہیں. حجر اسود کا میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ اسے بھی اس لیے حجر اسود کہتے ہیں کیونکہ اسود کہتے ہیں بلیک کو، اور حجر کہتے ہیں پتھر کو. تو کل حجارہ پتھر کی طرح. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دل اس قدر سخت ہو گئے ہیں ایسے جیسے پتھر ہوں. اب ان کے دل کس قدر سخت ہے، یہودیوں کے بھی رسول اللہ ان کو دلیلیں پر دلیلیں دیے جا رہے ہیں لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں. اور یہودیوں کے اپنے کتابوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں تھی، آخری زمان پیغمبر کے بارے میں تمام معلومات تھی، لیکن وہ چھپاتے تھے. اللہ نے ان کو اتنے نشانیاں دی. تو اللہ نے فرمایا تمہارے دل کس قدر سخت ہو گئے ہیں، پتھروں کی طرح. یا پھر کیسے ہیں، او کا مطلب یہ آئے گا اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ شدید سخت ہیں. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دل تو بڑے سخت ہو چکے ہیں، ایسے سخت یا پھر پتھروں سے بھی سخت. پتھر سے بھی کوئی سخت چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ان کے دل اس قدر زنگ آلود اور سخت ہو چکے ہیں، یا تو پتھروں کی طرح یا پتھر سے بھی زیادہ. اب پتھر کے اللہ تعالیٰ نے قسمیں بیان کی ہیں. اللہ اکبر. کس قدر خوبصورت انداز ہے قرآن کا. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَ، اور بے شک من الحجارہ بعض پتھر، لما البتہ وہ ہیں، یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں، منہ الانہار ان سے نہریں. اللہ نے فرمایا کہ بعض پتھر ایسے ہیں جن میں سے تفجر پھوٹ پڑتی ہیں، منہ الانہار ان سے نہریں. تو کچھ پتھر تو ایسے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ چشمے جاری کر دیتا ہے، پانوں کے چشمے جاری کر دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ عصا مارو پتھر پر، تو 12 چشمے نکل آئے. وادی تیہ میں جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ تھے اور بنی اسرائیل کو عذاب دیا گیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پیاس لگی، اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں پانی مل جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر مارا عصا تو 12 چشمے نکل آئے. تو ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، پانی پینے لگ گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے دل تو بڑے سخت ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پتھر کی طرح ہے،
پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، کیونکہ پتھر کی کچھ اقسام ہیں۔ اللہ نے فرمایا پہلی اقسام تو یہ ہے کہ کچھ پتھر اگر پھوٹ پڑے تو اس میں سے چشمہ نکل آتے ہیں، اس میں سے پانی نکل آتا ہے، یعنی چشمے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے کچھ یہ ہیں البتہ لما جو يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پھٹ پڑتے ہیں پھر ان سے پانی نکل آتا ہے، فیخرج نکل آتا ہے، منہ اس سے الماء پانی کو کہتے ہیں کہ ایک کچھ پتھر کی نشاندہی کرنے کے لیے کہ کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جو خود بخود پھٹ پڑتے ہیں، جن سے پانی نکل آتا ہے، جو جھرنوں میں اور آبشاروں کے پتھر ہوتے ہیں وہ خود بخود پھٹتے ہیں، ان میں سے اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں جن سے پانی نکل آتا ہے۔ یہ بھی ایک پتھر کی قسم ہے۔ آج تو سائنس بھی اس چیز کو ماننے لگ گئی ہے کہ پتھر بھی جو ہے اس میں نمود کچھ نہ کچھ شعور ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے بعض ہیں لما، البتہ ہیں وہ یہبطُ، وہ گر پڑتے ہیں، کچھ ایسے پتھر ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، من خشیت اللہ، خشیت خوف کو کہتے ہیں، نماز میں خشوع خضوع، یعنی اللہ کے خشوع خضوع، اللہ کے خوف سے نماز پڑھنا۔ خشیت اللہ، اللہ کے، یعنی اللہ نے فرمایا پتھروں کی 3 قسمیں، اور آخری قسم بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور لڑک پڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پہاڑوں سے خود بخود پتھر نیچے گر آتے ہیں، اور پہاڑ کی چٹان چیر کر پتھر کچھ نیچے گرتے ہیں، اور سڑکیں ساری کی ساری توڑ دی جاتی ہیں پہاڑوں کی چٹانوں کی وجہ سے، وہ خود بخود گرتے ہیں۔ تو وہ اب یہ نہ سمجھے کہ خود گرتے ہیں، اب اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یسبح الرعد بحمدہم، جو بادل اور جو یہ پہاڑ، یہ جو بجلیاں کڑکتی ہیں، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ بدھزم اور اس قسم کے عقیدے والے لوگ، آپ کا خدا کیسا ہے، وہ صرف بجلیاں کڑکاتا ہے آسمان پہ بیٹھ کر، نعوذ باللہ۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے یسبح الرعد بحمدہ، یعنی جب ہم بجلی کڑکاتے ہیں اور بادل گرجتے ہیں، یہ تو تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی۔ اللہ اکبر، کس قدر بد عقیدہ لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ بہرحال یہ تو فیصلہ اس دن ہونا ہے جس دن اللہ کے سامنے سارے کے سارے پیش کیے جائیں گے، لیکن وہی بات ہے کہ نہ مانے تو پھر مر کے دیکھ، اگر نہیں مانتے تو پھر مر کے ہی پتہ چلے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وما، اور نہیں ہے اللہ بغافل، اس سے غافل، عما، جو وہ تعملون، عمل کرتے ہیں، اور اللہ کسی چیز سے غافل نہیں ہے۔ جو بھی یہ عمل کر رہے ہیں، جو بھی یہ بات کر رہے ہیں، جس قسم کے یہ عقیدے رکھ رہے ہیں اللہ اور اس رسول کے خلاف، تو اللہ کسی چیز سے غافل نہیں ہے۔ افتطمعون، کیا پھر تم طمع رکھتے ہو، کیا پھر تم اس سے امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائیں گے، لکم، تمہارے لیے، وقد، اور حالانکہ تحقیق، کانا، ہے، فریقم، ایک گروہ کے لوگ، منہم، ان سے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کیا طمع رکھتے ہیں اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا امید رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے، حالانکہ یہ کیا ہے، وقد، یقیناً تحقیق کے لیے آتا ہے، کانا، ہے، فریقم، ایک فریق، ایک گروہ، ایک فرقہ، منہم، ان میں سے، کیسا ہے، یسمعون کلام اللہ، وہ سنتے ہیں اللہ کا کلام، ان میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جو اللہ کا کلام بھی سنتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے، ثم، پھر یحرفونہ، وہ تحریف کر ڈالتے ہیں، بدل دیتے ہیں، من بعد، بعد اس کے، ما، جو، یعنی کچھ ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا کلام سننے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں، بدل لیتے ہیں، عقلوہ، اور انہوں نے سمجھ لیا اسے، وہم، کہ وہ، یعلمون، علم رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کیسے طمع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے، یہ ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو سنتے ہیں کلام اللہ کو اور پھر تحریف کر ڈالتے ہیں اس میں۔ اس کے بعد عقلوہ وہم یعلمون، انہوں نے سمجھ لیا ہے جبکہ وہ علم رکھتے ہیں۔ یہودی علماء اپنے یہودوں کو کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم جتنا بھی گناہ کریں ہمیں اللہ بخش دے گا، لہٰذا جو کرتے ہو من چاہی کرو، ہمیں کوئی کسی قسم کا نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو اس قسم کے عقیدے رکھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے علماء کیا کرتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں اس آیات میں، اس چیز میں، حالانکہ وہ سمجھ بھی چکے ہوتے ہیں اس کو، پھر بھی اس میں تحریف کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں، لقو، ملاقات کرنا، الَّذِينَ، ان سے جو، آمنوا، ایمان لائے۔ اب پھر یہ جو یہودی ہیں، یہ جب ملاقات کرتے ہیں کس سے، ایمان والوں سے، قالوا، اور کہتے ہیں، آمنا، کہ ہم ایمان لائے، وَإِذَا،
اور جب خلا وہ علیحدہ ہوتے ہیں، یعنی جب وہ خلوت میں چلے جاتے ہیں، علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، مومنوں اور مسلمانوں سے دور ہٹ کر چلے جاتے ہیں، بعضهم بعض ان کے الی بعض بعض کی طرف، یعنی ہم نے پیچھے پڑھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، تو یہاں پر اللہ نے فرمایا بعض ان کے الی بعض بعض کی طرف، یعنی اپنے بڑے یہود علماء کے پاس جب وہ جاتے ہیں تو ان کے علماء کیا کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم باتیں بتاتے ہو انہیں، بما فتح اللہ، جو کھول دی اللہ نے ہم پر، یعنی فتح اللہ، فتح کرنا، کھولنا، فتح اللہ جو کھول دی اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، بھی ساتھ اس کے۔ اب جب یہ اپنے یہود علماء کے پاس جاتے تھے اور مسلمانوں کے پاس بھی آتے رہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ جیسے یہ رہتے تو مسلمانوں کو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اور ان کو اپنے دین میں جو باتیں مسلمان بتاتے تھے، آخری کتاب قرآن پاک میں جو باتیں تھیں انہیں بتاتے، تو وہ یہود کیا کرتے، تصدیق بھی کرتے تھے یہود کے لوگ کہ ہاں واقعی ہماری تورات میں بھی یہ لکھا ہے کہ واقعی ایسا ہے، آخری نبی آئے گا، اس کے صحابہ ہوں گے، وہ فلاں جگہ پیدا ہوگا، ایسے قبیلے سے ہوگا، تو جیسے مسلمان تم کہہ رہے ہو نا ویسے ہی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب جو ان کے ساتھ بڑے بڑے یہود ٹھہرے ہوتے تھے نا، وہ پھر جا کر اپنے علماء کو بتاتے تھے، اب پھر علماء انہیں کیا کہہ رہے ہیں، یہود کے علماء جو تھے وہ اپنے یہودیوں کو کیا کہہ رہے ہیں جنہوں نے منافقت اپنائی ہوئی تھی مسلمانوں کے ساتھ، انہیں کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کرتے ہو، اتحدثونہم، کیا تم، انہیں کیا کہتے تھے، اتحدثونہم، کیا تم باتیں بتاتے ہو انہیں، حدیث بات کو کہتے ہیں نا، کیا تم باتیں بتاتے ہو انہیں، بما فتح اللہ، جو کھول دی اللہ نے ہم پر، کیا تم مسلمانوں کو یہ کہتے ہو کہ واقعی ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے جو تمہارے ہاں موجود ہے، تو تم کیوں ان کو یہ چیز بتاتے ہو جو اللہ نے ہم پر کھولی ہوئی ہے، علیکم تم پر کھولی ہوئی ہے، لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے، بھی ساتھ اس کے، عند ربکم، پاس تمہارے رب کے، افلا، پھر نہیں تعقلون، تم عقل سے کام لیتے، پھر کیا آخرت میں آپ اللہ کو کیا کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا ان کا، اور یہ اللہ کو کہیں گے یہی اللہ واقعی ہم نے ان کو بتایا تھا، اور یہ بھی اس وقت تصدیق کر چکے تھے کہ رسول اللہ جو آخری نبی ہیں وہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو ان یہود علماء جو تھے کس قدر بے وقوف تھے کہ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم انہیں کیوں بتاتے ہو یہ چیزیں جو ہمارے اوپر اللہ نے ویسے کھول رکھی، ہم تو خود چھپائے ہوئے ان سے، تو وہ جو آپس میں تم چھپاتے رہو، اللہ تو اس چیز سے باخبر ہے، اللہ سے تم کچھ نہیں چھپا سکتے۔ بہرحال جس کے عقل پہ پردے پڑ چکے ہوں، جس کا عقل کام نہ کرتا ہو، گناہوں کے بسبب یا خواہشات کی وجہ سے ان کے عقل پہ پردے آ چکے ہوں، تو ان کو کون ہدایت دے سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، حالانکہ اللہ تو سب چیز سے واقف ہے۔ اولا یعلمون ان اللہ، کیا بھلا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے ہیں، ان اللہ کے بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، اور وما یعلنون جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، جو یہ چھپاتے ہیں، جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ یسرون سری نماز ہے جس سے میں نے کہا تھا، جس میں تلاوت امام ہلکی آواز میں دل میں کرتا ہے، چھپا کر کرتا ہے، تو اسی سے ذہن میں رکھے گا سری چیز کو، چھپانے والی چیز کو۔ تو یہ لوگ جو چھپاتے ہیں، اور اعلانیہ کچھ میں امام جہری یعنی اعلانیہ تلاوت کرتا ہے، تو اسے آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ اعلان کرنا کسی چیز کو اونچی آواز میں پڑھنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ چیزیں جو چھپاتے ہیں یا جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ سب چیز سے واقف ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ امیون ان پڑھ بھی ہیں، امی ان پڑھ کو کہتے ہیں، لا یعلمون نہیں وہ رکھتے علم، کچھ ایسے لوگ ہیں جو علم بالکل نہیں رکھتے، الکتاب کتاب کا، الا امانیہ سوائے تمناؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ مگر وہ گمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو علم نہیں رکھتے، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، لیکن خواہشات اور تمناؤں کے پیچھے اپنے یہود علماء سے جا کر پوچھتے ہیں، تو وہ ان کو ان کی خواہشات کے مطابق گائیڈ کر دیتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ لگے رہو خواہشات میں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ یہودی ویسے اللہ کے لاڈلے قوم ہے، تو اس قدر انہوں نے اپنے لوگوں کو خواہشات میں گھیرے رکھا اور خود ان سے مال بٹورتے رہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، فویل للذین تو پس ہلاکت ہے، للذین ان کے لیے جو یکتبون وہ لکھتے ہیں، الکتاب کتاب کو، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے۔
تو اللہ نے فرمایا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو بِأَيْدِ ید ہاتھ کو کہتے ہیں، رفع یدین اس لیے کرتے ہیں، رفع مطلب بلند کرنا، ید ہاتھوں کو، تو ہاتھوں کو بلند کرنا، تو ید کا لفظ آپ اسی سے کنیکٹ کر لیں، بِأَيْدِهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر وہ یقول قول کہتے ہیں، ثم یقولون پھر وہ کہتے ہیں، هذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ لیں جناب یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہودی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ان کے پاس تحریف شدہ تورات ہوتی تو پہلے تو وہ اوریجنل حالت میں تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس میں تحریف ہونے لگ گئی، اور پھر یہود علماء کے پاس چلی گئی، تو وہ اپنی ہی خواہشات کے مطابق یا لوگوں کی خواہشات کے مطابق جو جس قسم کا مسئلہ پوچھنے ان کے پاس آتا تو وہ ان کو بتا دیتے، ویسا ہی ان سے کچھ رقم لے لیتے، تو خود بخود ان کو لکھ کر دے دیتے، کہتے ہیں کہ یہی وہ ہے، اس پر عمل کرو تم بس کامیاب ہو۔ تو فرمایا بِأَيْدِهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر وہ کہتے ہیں، هذا من عند اللہ یہ ہے ہمارے اللہ کی طرف سے، یہ ہے اللہ کی طرف سے، لیشتروا تاکہ وہ لیں بھی بدلے اس کے، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت یا تھوڑی چیز یا تھوڑی قیمت۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے عوض بیچ لیتے ہیں، اور پھر انہیں کیا کہتے ہیں، یہ ہے وہ چیز جو اللہ نے نازل کی ہے، تو اس پیسوں کے بدلے میں یہ اللہ کے احکام کو بیچ دیتے ہیں، اور احکام کون سے؟ اللہ کا احکام کا نام لے کر لکھتے خود ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ فویل تو ہلاکت ہے لہم ان کے لیے، فویل تو ہلاکت ہے لہم ان کے لیے، مما بوجہ اس کے جو کتبت لکھا، اب ان کے لیے ہلاکت ہے جنہوں نے لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم اور ان کے لیے، مما یکسبون جو وہ کماتے ہیں، یکسبون کسب کمانے کو کہتے ہیں نا، تو اسے ذہن میں رکھیں، حدیث میں آتا ہے الکاسب حبیب اللہ، محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے، تو کاسب کسب کمانے کو کہتے ہیں، حلال کسب حلال اردو میں استعمال ہوتے ہیں، کمانا ہاتھ کی کمائی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود سے لکھ کر اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اور جو وہ کماتے ہیں، یہ ہلاکت کا سبب بنے گا آخرت کے دن ان کے لیے۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار لن ہرگز نہیں، تمسنا النار چھوئے گی ہمیں، النار آگ، تمسا کسی چیز کو مس کرنا، چھو کرنا، کسی چیز کو چھونا، ہلکے سے ٹچ کرنا۔ وقالوا لن تمسنا النار اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی آگ، الا ایام معدودہ، الا کا مطلب مگر، ایام یوم دن کو کہتے ہیں، معدودات گنے چنے معدود چیز، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کہتے تھے یہودی، اپنے لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ نہ ڈرو، ہم ویسے لاڈلے ہیں، تو ہمیں آگ کیا کرے گی، چھوئے گی، کچھ دن چھوئے گی، تو ہمیں آگ میں تو رہنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نکال دے گا، کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہیں اور ہم بڑے لاڈلے قوم ہیں، چونکہ اب ان کے اوپر تو ختم ہو چکی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، جب آخری نبی آ چکے ہیں تو پچھلی جو جتنی بھی امتیں تھیں، اب ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ایمان لائیں، مانیں ہاں واقعی وہ اللہ کے نبی، ہم ان کی عزت اکرام تحریم سب کچھ کریں، لیکن اب ایمان لانا ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم رسول اللہ کے احکام مانیں۔ اب یہودی عیسائی کیا ہیں کہ اپنے وہی مذہب پر چلتے آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اب یہ دین ہے، اس پر عمل کرنا ہے، پچھلا جو مذہب تھا وہ اب ختم ہو گیا، لیکن جو یہودی ہیں وہ اپنے موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر ہیں، عیسائی ہیں وہ اسی مذہب پر ہیں۔ ان بدبختوں کو پتہ نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے ہیں، امتی محمدیہ میں رہ کر تم ان کی کیا عبادت کر رہے ہو۔ بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، تو یہ کہنے لگے کہ ہمیں تو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، ہاں گنتی کے چند دن شاید چھوئے ہمیں۔ قل اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ کیا لے رکھا ہے تم نے، عند اللہ کے پاس عہد، کوئی عہد، ان سے کہہ دیجئے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، کیا اللہ نے تمہارا ٹھیکہ لے رکھا ہے، کیا اللہ نے تمہیں یہ لکھ کے دے دیا ہے کہ ہاں تمہیں اللہ کچھ نہیں کہے گا، یا تمہاری کسی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بخشش ہے، اور باقی لوگ جتنے بھی عبادات کریں، مشکلات کریں، جہاد کریں، لڑیں دنیا میں، اور تم جو خواہشات کی پیروی کرتے جا رہے ہو، اپنے آپ کو 110% گمراہ کر رہے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے گا، تو تم نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے۔
فلن یخلف اللہ وعدہ، تو ہرگز نہیں یخلف و خلاف کرے گا اللہ وعدہ، اگر اللہ نے تم سے وعدہ لیا ہے تو اللہ تمہارا وعدہ خلافی کبھی نہیں کرے گا۔ حالانکہ اللہ نے وعدہ تو لیا نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم جس چیز کا وعدہ لیتے ہیں ہم اس کی وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے۔ وعدہ اللہ نے یہ لیا ہے کہ تم آخری پیغمبر پر ایمان لے آؤ، کیونکہ نبی آ چکے ہیں، پچھلی جتنی بھی شریعت ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، یہ وعدہ اللہ نے لیا ہے اور اللہ اس پر کاربند رہے گا۔ بہرحال جو وعدہ تم کہہ رہے ہو اس کا کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ام تقولون، یا تقولون تم کہتے ہو، علی اللہ پر ما تعلمون، جو تو علم نہیں رکھتے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، وہ کچھ تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو جس کا تمہیں خود علم بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر بلاغت ہے قرآن کی۔ اللہ نے فرمایا کہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ہاں اگر یا تم یہ کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے سرے سے، یہ تو تمہارے اپنے ہی لیے گمراہی ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے خرید رہے ہو۔ بلا من کسب سیئۃ، ہاں کیوں نہیں، من جس نے کسب کمائی، سیئۃ کوئی برائی، سیئہ برائی کو کہتے ہیں، ہاں جس نے کوئی بھی برائی کمائی اس دنیا میں رہ کر، اللہ فرما رہے ہیں وَأَحَاطَتْ بِهِ، اور گھیر لیا بھی اس کو خطیئۃ، اس کی خطا نے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ تو کہتے ہو ایام معدودہ، گنتی کے چند دن ہم رہیں گے، اللہ نے فرمایا یہ لو میرا وعدہ یہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر تم میں سے کسی نے کوئی بھی برائی کی، کمائی، اور اس برائی نے اسے گھیر لیا، یعنی بس مرتے دم تک اسی برائی میں لگا رہا اور کلمہ نصیب نہیں ہوا، ایمان نہیں لایا اور اس کی خطا کے ساتھ رہا، تو یہی لوگ ہیں جہنم والے، یعنی اصحاب ساتھی اور نار آگ والے۔ تو اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پر ان کے نظریے کو بھی رد کیا گیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے، صالحات صالح نیک کو کہتے ہیں، اولئک، تو یہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ، اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو، جنہ جنہ والے، تو یہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب یاد کرو اس وقت کو جب اخذنا لیا ہم نے، اخذ کرنا اٹھانا لینا، میثاق پختہ عہد، میثاق مدینہ آپ نے سنا ہوگا، اسی سے کنیکٹ کر لیں، عہد کو کہتے ہیں پختہ عہد کو، تو میثاق پختہ عہد لیا ہم نے بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، کہ تم نہ عبادت کرو گے، الا اللہ، مگر اللہ کی۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے وعدہ کیا تم سے، جب تمہیں ہم نے فرعون سے نجات دی تھی، تمہیں ہم نے وادی تیہ سے نجات دی تھی، تمہیں ہم نے باقی عذابوں سے نجات دی تھی، تمہارے والدین کو، تمہارے ابا و اجداد کو، تمہیں پتہ ہے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، تم سب کچھ واقف ہو سب چیز سے، اور ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اب اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کرنا، تو تم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی، تم نے کون سی نافرمانی ہے جو تم نے نہیں کی تھی؟ تو اللہ پھر یہاں پر ان یہودیوں کو یاد دلا رہے ہیں جو محمد رسول اللہ کے دور میں ہیں کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ نہ عبادت کرنا سوائے اللہ کے، وبالوالدین، اور ساتھ والدین کے، احسانہ حسن، اچھا معاملہ رکھنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وذی القربى والیتامى، اور قرابت دار رشتہ داروں کہتے ہیں نا، قریبی لوگوں کو، رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جو قریبی ہوتے ہیں، اور وذی القربى، اور رشتہ داروں کے، والیتامى، اور یتیم لوگوں کے، والمساکین، اور مساکین کے، وقولوا، اور کہو، للناس، لوگوں سے، حسنا، اچھی بات۔ تو ہم نے تم سے عہد لیا تھا، یاد کرو کہ جب ہم نے آپ کو کہا تھا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور لوگوں سے اچھی بات کہنی ہے، یعنی اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرنی ہے الصلاۃ، نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور عطا کرنی ہے زکوٰۃ، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، کیا تم نے کیا کہ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم نے منہ موڑ لیا، تولا منہ ولالا، منہ موڑنا، ہم نے سورۃ العبسہ میں بھی پڑھا، تو تم نے منہ موڑ لیا، الا سوائے قلیلا، تعداد قلیل کے، چند لوگوں کے، باقی سب گمراہ ہو گئے، بنی اسرائیل کے سب نے منہ موڑ لیا۔ تو ہم نے تم سے عہد لیا تھا، تو تم میں سارے جو تھے تمہارے، انہوں نے منہ موڑ لیا تھا سوائے چند لوگوں کے، منکم، جو تم میں سے ہی تھے، وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے ہو، تم تو ہو اعراض کرنے والے، تم میرے آباء و اجداد میں کسی نے، کتنے لوگوں نے ایسا کیا، اور تم بھی ہو اعراض کرنے والے۔
تو تم ایسے ہو جس کو اللہ نے کہا تھا کہ ایسے کام کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں مسکینوں غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرو اور اچھی بات کہو، تو تم میں سے اکثر ایمان نہیں لے آئے اور چند تھے، لیکن اکثر تم میں سے ہیں ہی اعراض کرنے والے۔ تو یہ سورۃ البقرہ ہماری الحمدللہ 83 آیت تک کمپلیٹ ہو چکی ہے، حرف برف ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے پیغام کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم سے کمی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔